بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک روز بلول دانا ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہارون رشید اپنے تخت پر شاہی لباس پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ بلول دانا اپنی بوسیدہ پیوند لگی گدڑی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوئے۔ ہارون نے بلول دانا کو دیکھا اور بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی امام موسیٰ بن جعفر کے دوستداروں میں سے ہے۔ انہی کی حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے، تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ یہ سن کر بلول دانا بولے، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے؟ بڑے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پلان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پرغرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کام گئے، لیکن بلول دانا کھڑے مسکراتے رہے۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بلول دانا کی گدڑی گھسیٹ کر پرے اچھالی، ان کا بوسیدہ لباس نوچ کے ان پر گدھے کا پلان کس دیا، ان کے منہ میں لگام دی اور انہیں کھینچتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاہی درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے۔ محل اور حرم سرا کے مکین انسانیت کی اس توہین کو تماشے کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بلول دانا تو دیوانے ہیں، اس لیے سزا کے مستحق نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور ان کی لگام کھینچتا ہوا انہیں دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالی جا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا ان کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بلول دانا کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بلول خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بلول دانا ہنسے اور بولے، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی، مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی، جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ خلت فاخرہ عطا کی ہے اور جامع مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا، جیسی بہلول نے کہی ہے اسے ویسے ہی خلت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پیون لگی گدڑی ہی غنیمت ہے۔ بلول دانا نے اپنی گدڑی شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درم و دینار عطا کیا جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بلول دانا چلنے پر تیار ہو گئے۔ ہارون نے انہیں روکا، بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بلول دانا یہ سن کر رک گئے اور انہوں نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں۔ چند قدم چلے اور رک گئے، کچھ سوچنے لگے، پھر آگے بڑھے اور رک گئے، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آئے۔ انہوں نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولے، ہارون، میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول دانا کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول دانا اطمینان سے چل کھڑے ہوئے۔ روکو، روکو اس دیوانے کو۔ اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور ہی سے کام گئے کہ اب بہلول دانا کا عتاب شاہی سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول دانا کو پکڑ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھی اور پیشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔
وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول، تیری دیوانگی ہم جیسے ہوشمندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول دانا کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخصوص شان سے گویا ہوئے، ہارون، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب یہ شاہی روب و دبدبہ اور شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی۔ ہارون پر کپ کپی سی طاری ہو گئی اور وہ بولا، بہلول، کچھ ایسے اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی مخلوق کو خوش کر، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بہلول دانا نے جواب دیا، اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے۔ ہارون نے پوچھا، عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بہلول دانا نے بردباری سے کہا، آفرین صد آفرین، بہلول مرحبا، تم نے کیسی حق بات کہی ہے۔ ہارون نے توصیفی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ ہائے تحسین بلند کیے۔ ہارون نے حکم شاہی جاری کیا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بہلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ ہارون، قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ بہلول دانا نے اسے مخاطب کر کے کہا، شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ تو پھر بہلول کوئی تو خواہش کرو، میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں۔ ہارون نے زور دے کر کہا، تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے باہر نکل گئے۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔